آج کل ایڈوانس ٹیکس سیکشن 147 کے نوٹس ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ایڈوانس ٹیکس جس کی بھی انکم انڈیویجول کی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اس نے 4 قسطوں میں دینا ہے۔ تو یہ سسٹم جنریٹڈ نوٹس ہوتے ہیں، انڈیویجول اور AOP کی ٹرن اوور کی بیس پر نوٹس آتا ہے، انڈیویجول کا اس کی انکم کی بیس پر نوٹس آتا ہے۔ اس کا اگر نوٹس آتا ہے، اگر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، رپلائی نہیں کرتا، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ٹرن اوور کا پتہ نہیں ہوتا یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ابھی یہ جو مارچ میں نوٹس آیا یہ 3rd کوارٹر کا ہے، جب بھی کمپنی یا AOP یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کی ٹرن اوور میں ڈکلائن ہوگا، کم ہو جائے گی، ایون انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایڈوانس ٹیکس پچھلے سال کے مقابلے میں اب جو 25 کی ریٹرن دینی ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ اتنا نہیں بنے گا، کم ہو جائے گا، تو وہ سسٹم پر اپنا رپلائی دے سکتا ہے آخری قسط سے پہلے۔ ایڈوانس ٹیکس اگر بندہ رپلائی نہیں کرتا، کیا اس کے بینک سے بینک اٹیچ کر کے پیسے نکلوا سکتا ہے آفیسر؟ ایک 147(7) کا سیکشن ہے کہ وہ آپ کا ایڈوانس ٹیکس آپ کا اسسمنٹ آرڈر بن جاتا ہے۔ جب تک وہ شخص اپنی ریٹرن نہ دے، جب تک وہ اس کا اسسمنٹ آرڈر 120 میں نہ ہو، تو آپ اس کی امینڈمنٹ کریں۔ 147(7) میں اس کے اسسمنٹ آرڈر پر اس کی اٹیچمنٹ کریں۔ آپ پہلے 137 کا ڈیمانڈ نوٹس دیں، تو 137 کے ڈیمانڈ نوٹس سے پہلے اسسمنٹ آرڈر پاس کرنا ضروری ہے۔ ایک بندے نے ابھی ریٹرن ہی نہیں دی تو اس پہ ایڈوانس ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے؟ 24 کی ریٹرن آ گئی ہیں، ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھے کہ ان میں جن کی ایڈوانس ٹیکس کی لائبلٹی تھی اور انہوں نے ایڈوانس ٹیکس جمع نہیں کروایا اور ریٹرن فیلڈ میں ان کو اگر ڈیفالٹ سے چارج قائبور پلس 3% پر اینم ہے وہ اس کو لگائیں تو وہاں سے کلیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لوگ ایڈوانس ٹیکس کیوں دیں؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس اگر وہ دے رہا ہے تو اس نے جب ریٹرن دینی ہے تو پھر اس نے ٹیکس نہیں دینا، یہ ٹیکس ضائع نہیں جاتا، یہ جب وہ ریٹرن دیتا ہے تو وہ اس کے ایڈجسٹمنٹ کلیم کر، جب 4 قسطوں میں اس نے 2-2 لاکھ روپیہ دیا ہوگا تو اگر اس کی ایکسیس لائبلٹی ہے اور اس کے وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ جمع کروا دیا ہے تو وہ ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے اور اس کو آگے کہیں جو ہے وہ فیوچر لائبلٹی کے لیے ایکسیس اماؤنٹ کو وہ اس کے ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتا ہے۔ تھوڑا ٹیکس دینا چاہے یا اس کا نہیں بنتا، اس پہ ڈپارٹمنٹ اس سے نہیں پوچھے گا بھئی آپ کا کاروبار اب نہیں ہے، کم ہے یا بند ہو گیا تو آپ ایڈوانس ٹیکس نہ دیں؟ آخری قسط دینے سے پہلے یعنی کہ آخری 3 مہینوں میں مارچ کے بعد کہ میرا اگلے 3 مہینوں میں بھی کم ہوگا اور پیچھے بھی یہ کم تھا اور میرا یہ ایڈوانس ٹیکس یہ بنتا ہے، ڈکلائن کی ریزن آپ شروع میں ہی بتا سکتے ہیں لیکن آخری قسط سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، 25 کروڑ کی آبادی میں 47 لاکھ ٹیکس گوشوارے کیوں ہیں؟ آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو 1% بھی ہمارے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں ہوتے، کیا وجوہات ہیں؟ کیا ٹیکس بیس کو بڑھانے میں حکومت اور FBR سنجیدہ ہے؟ دوسرا، آج کل ایڈوانس ٹیکس کے خلاف ٹیکس پیئر بھی اور ٹیکس بار بھی سراپا احتجاج کیوں ہے؟ تیسرا، بجٹ کی آمد ہے، بجٹ میں حکومت بغیر نئے ٹیکس لگائے کس طرح ٹیکس بیس کو بڑھا سکتی ہے، کس طرح اپنے ریونیو ٹارگٹ کو پورا کر سکتی ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ملک جلیل اعوان صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، ماہر ٹیکس امور ہے، سینئر نائب صدر ہے انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن کے اور لیگل ایڈوائزر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے۔ ملک جلیل اعوان صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ملک جلیل اعوان صاحب یہ بتائیے گا، آج کل ایڈوانس ٹیکس سیکشن 147 کے نوٹس ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوبی صاحب، ایڈوانس ٹیکس پر اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔ ایڈوانس ٹیکس جس کی بھی انکم انڈیویجول کی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اس نے 4 قسطوں میں دینا ہے۔ AOP اور کمپنی کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے، وہ ٹرن اوور کی بیس پر دیتے ہیں، جبکہ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کے اگر آخری انکم ٹیکسیبل انکم 10 لاکھ سے زیادہ ہے تو اس نے 4 قسطوں میں دینا ہے۔ یہ سسٹم پر چونکہ ریٹرن انڈیویجول AOP اور کمپنیز دے چکے ہیں، اس وجہ سے اب سسٹم جو ہے جب اس کی ڈیو ڈیٹ آتی ہے 15 سپٹمبر ڈیو ڈیٹ ہے، 15 مارچ ہے، آخری جو ہے وہ 15 جون ہوتی ہے، یعنی کہ 4 قسطوں میں جو ہے وہ یہ دینا پڑتا ہے۔ جو ہی سسٹم پر ڈیٹ آتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ کمپنیز کی ڈیٹ جو ہے وہ 25 تاریخ ہوتی ہے، 25 سپٹمبر ہوتی ہے، 25 دسمبر ہوتی ہے، 25 مارچ ہے، اور جون کی جو ڈیٹ ہے وہ کمپنیز انڈیویجول اور AOP کے لیے 15 جون کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹم جنریٹڈ نوٹس ہوتے ہیں، انڈیویجول اور AOP کی ٹرن اوور کی بیس پر نوٹس آتا ہے، انڈیویجول کا اس کی انکم کی بیس پر نوٹس آتا ہے۔ اچھا ملک جلیل اعوان صاحب، ایڈوانس ٹیکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا اگر نوٹس آتا ہے، اگر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، رپلائی نہیں کرتا، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ایوب صاحب، بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ 4 دفعہ آپ کو سال میں یہ نوٹس آتا ہے، جہاں پر ڈپارٹمنٹ کو آپ کی ٹرن اوور کا پتہ نہیں ہوتا یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مثال کے طور
طور پر ابھی یہ جو مارچ میں نوٹس آیا یہ 3rd کوارٹر کا ہے. 3rd کوارٹر میں ابھی آپ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں ابھی ان کی مارچ کی ریٹرن جو ہے وہ اپریل میں جانی ہے, 15 اپریل یا 20 اپریل تک. تو ان کو اپنے کوارٹر کی ٹرن اوور کا نہیں پتا. تو ڈپارٹمنٹ کا جو فارمولا ہے یا لا میں جو لکھا ہوا 147 میں, وہ پچھلے سال کی جو اس کی ٹرن اوور ہے وہ اس کا 120% لیتا ہے اور اس کو پھر 4 پر تقسیم کر کے اس کی اکارڈنگلی اس کی لاسٹ اسیسڈ انکم اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایڈوانس ٹیکس کا نوٹس آتا ہے. اور جو ہے انڈیویجول کا وہ اس کی انکم کو 4 پر تقسیم کر دے تو وہ اس کا آتا ہے اور وہ جب ریٹرن دیتے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر لیتے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا رپلائی نہیں دیتا اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور 147(6) سیکشن ہے. جب بھی کمپنی یا اے او پی یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کی ٹرن اوور میں ڈکلائن ہوگا, کم ہو جائے گی, ایون انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایڈوانس ٹیکس پچھلے سال کے مقابلے میں اب جو 25 کی ریٹرن دینی ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ اتنا نہیں بنے گا, کم ہو جائے گا, تو وہ سسٹم پر اپنا رپلائی دے سکتا ہے آخری قسط سے پہلے. آخری جو قسط ہوتی ہے وہ انڈیویجول کی اور اے او پی کی 30 جون 2025 کو ڈیو ہے. تو اس سے پہلے وہ اپنا ڈکلائن کی ریزن بتائیں گے کہ ٹرن اوور کا ڈکلائن ہے. وہ سیل ٹیکس کی ریٹرن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سیل ٹیکس کی ریٹرن میں اگر اس کا ڈکلائن آ رہا ہے تو وہ نیسیسری ڈاکومنٹری ایویڈنس, وہی سپورٹنگ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, اور اس کے بعد اس کو ایڈیشنل چارج یا سر چارج جو ہے وہ نہیں لگ سکتا. اس طرح انڈیویجول جو ہے وہ اپنی ریزن بتاتا ہے کہ اس نے کم ہو گیا ہے, ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں, ریزن کیا ہے, تو وہ اس کی تمام ڈاکومنٹ سسٹم پر لگا کر آخری انسٹالمنٹ سے پہلے یہ جواب دے دے گا تو اس کو جو ہے آخر پر وہ ڈیفالٹ سر چارج نہیں لگے گا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہ 147(7) کا ایک سیکشن ہے, ٹیکس جو ہے وہ ڈیو بن جاتا ہے, وہی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس آپ کا ڈیو ہو جاتا ہے. تو اس پر بعض اوقات آفیسر جو ہے وہ ڈیفالٹ سر چارج کر لیتے ہیں, بعض اوقات پورا ایڈوانس ٹیکس چارج کر کے ڈیفالٹ سر چارج سمیت جو وہ آپ کی ریکوری کر سکتے ہیں. ویسے اس میں ہونا یہی چاہیے کہ ایک ججمنٹ بھی ہے کہ جب بندہ ریٹرن دے تو ریٹرن کے بعد ہی اس کا اسسمنٹ آرڈر پاس کرے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکس لگانا اور اس سے ریکوری زیادتی ہے, جو کہ بعض اوقات وہ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکتا سسٹم. مطلب جلیل امان صاحب, ایڈوانس ٹیکس اگر بندہ رپلائی نہیں کرتا, کیا اس کے بینک سے بینک اٹیچ کر کے پیسے نکلوا سکتا ہے آفیسر بغیر ٹیکس پیئر کو بتائے؟ ایوبی صاحب, اس میں ایک 147(7) کا سیکشن ہے کہ وہ آپ کا ایڈوانس ٹیکس آپ کا اسسمنٹ آرڈر بن جاتا ہے. لیکن اس میں جو بعد میں ہائی کورٹس یا سپیریئر کورٹس یا وہ ججمنٹس ہیں اس پر یہ ہے کہ جب تک وہ شخص اپنی ریٹرن نہ دے, جب تک وہ اس کا اسسمنٹ آرڈر 120 میں نہ ہو, تو آپ اس کی امینڈمنٹ کریں. آپ بجائے اس کے کہ 147(7) میں اس کے اسسمنٹ آرڈر پر اس کی اٹیچمنٹ کریں, آپ پہلے 137 کا ڈیمانڈ نوٹس دیں. تو 137 کے ڈیمانڈ نوٹس سے پہلے اسسمنٹ آرڈر پاس کرنا ضروری ہے. تو اسسمنٹ آرڈر جو ہے وہ 122 کا ہو, یا کم از کم جب ریٹرن دیتا ہے تو آفیسر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی لائبلٹی ایکچولی تھی کتنی. بعض اوقات کئی ٹیکس اس کا کٹا ہوتا ہے, نوٹسز پر ایف بی آر اس کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا. کئی نوٹسز میں اب ایک ہی غلطی ہے, ایف بی آر کے جو نوٹسز آ رہے ہیں وہ فارمولے کے مطابق تو آ رہے ہیں, لا کے مطابق, لیکن اس میں یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکس ڈیورنگ دی ایئر ٹیکس پیئر کا کٹا ہوا ہے اس کا آپ اس کو کریڈٹ دیں گے. تو وہ کریڈٹ اس کا سسٹم پر بعض اوقات اس کے بجلی کے بل کا ٹیکس, اس کا موبائل پر, ٹیلی فون پر 153 کا, 236G کا, 236H کا, 236K کا, 236C کا, جتنے بھی ایڈوانس ٹیکس جو اس کے ہیں جو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہیں اور وہ ایف ٹی آر میں نہیں ہے, تو وہ ٹیکس لگانے سے پہلے, نوٹس دینے سے پہلے اس چیز کا ایف بی آر کو کریڈٹ دینا چاہیے. وہ کریڈٹ نہیں دے رہا, تو میرے خیال میں یہ اس کا اسسمنٹ آرڈر پاس کرنا یا اس کو ٹیکس 147(7) کو انووک کرنا یہ زیادتی ہے. وہ بندہ جب ریٹرن دے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈیفالٹ سر چارج سیکشن 205 میں لگانا چاہیے. ملک جلیل امان صاحب, ابھی آپ نے ریٹرن کی بات کی, ایک بندے نے ابھی ریٹرن ہی نہیں دی تو اس پہ ایڈوانس ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے؟ ایوبی صاحب, یہ آپ کا سوال اچھا ہے. اب قانون میں یہ ہے کہ سیل ٹیکس کی ریٹرن تو دے رہا ہے, جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے, اے او پی ہے یا کمپنیز ہے, اس کا تو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. ہاں, جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور بزنس میں آگے ڈکلائن ہے یا وہ اپنا ریٹرن اس نے ابھی دینی ہے, میرے خیال میں یہ بڑی اپنا ایک زبردست ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی کہ آپ پہلے اس کے ریٹرن دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈیفالٹ سر چارج یا اس کی جو ہے وہ لائبلٹی کو ڈیٹرمنٹ کریں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ بجائے ڈائریکٹ اس کی ریٹرن دینے سے پہلے آرڈر پاس کرنے کے یا ڈیفالٹ سر چارج لگانے کے, آپ اس کی ریٹرن کا ویٹ کریں, اور جب وہ ریٹرن دے چکے تو پھر آپ اس کو دیکھیں. اب بیسیکلی جو ڈیفالٹ سر چارج لگانا چاہیے, جو 24 کی ریٹرن آ گئی ہیں, ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھے کہ ان میں جن کی ایڈوانس ٹیکس کی لائبلٹی تھی اور انہوں نے ایڈوانس ٹیکس جمع نہیں کروایا اور ریٹرن فیلڈ میں, ان کو اگر ڈیفالٹ سر چارج ایز پر لا جو میرے خیال میں 12% ہے یا قائبور پلس 3% پر اینم ہے, وہ اس کو لگائیں تو وہاں سے کلیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ابھی 2025 کا ڈیفالٹ سے چارج کرنا اور ریکوری کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, اور اس میں ریٹرن کا جو ہے ریٹرن میں اس کا انتظار کیا جائے. ملک جلیل امان صاحب, لوگ ایڈوانس ٹیکس کیوں دیں, ان کا گناہ کیا ہے؟
نہیں، بات یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس اس نے ہی دینا ہے نا جی جو قانون میں لائبل ہے. ایڈوانس ٹیکس اگر وہ دے رہا ہے تو اس نے جب ریٹرن دینی ہے تو پھر اس نے ٹیکس نہیں دینا. دیکھیں اس نے ریٹرن اپنی ایک ڈیو ڈیٹ کو دینی ہے, اس پر وہ اس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ لے لے گا. 10 لاکھ سے نیچے جس کی انکم ہے اس پر ایڈوانس ٹیکس نہیں ہے, اس طرح سیلریڈ انڈیویجول پر نہیں ہے, اس طرح جن کی FTR انکم ہے ان پر نہیں ہے جو فائنل کے ریٹرن دیتے ہیں. جن کی ٹیکسیبل انکم 10 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے, بزنس انڈیویجول کی, کمپنیز کی, AOP کی, تو گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے سیکشن 147 میں ریونیو کلیکشن کے لیے کہ وہ 4 قسطوں میں دے دے گا, اور 4 قسطوں میں جب وہ دے دے گا تو وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کرے گا. یہ ٹیکس ضائع نہیں جاتا, یہ جب وہ ریٹرن دیتا ہے تو وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے کل کا کھانا بچا کے رکھے, کل کے لیے زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے, یہ کیا قانون کا کلچر ہے ایڈوانس ٹیکس لینا. آپ کل آپ کا کاروبار بند ہو جاتا, کام نہیں چلتا, پھر آپ پہلے ایڈوانس ٹیکس دیا, آپ کا کیا گناہ ہے, آپ کس طرح واپس لیں گے؟ یوبی صاحب ہمارا ملک کی معیشت کے لیے اور چلانے کے لیے دیکھیں جو ریونیو کلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس سے پورا آپ کا ملک چلتا ہے, آپ کے روڈ, سڑکیں, سیلریز اور تمام بنتا ہے. تو یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ انہی بندوں سے لیا جاتا ہے جو کہ لائبل فار ایڈوانس ٹیکس, جن کا بنتا ہے. جن کا ایڈوانس ٹیکس نہیں بنتا ان سے نہیں لیا جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آخری قسط دینے سے پہلے اگر آپ یہ جواب دے دیں کہ آپ کا ایڈوانس ٹیکس نہیں بنتا تو وہ جواب بھی آپ کا ایکسیپٹیبل ہو. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا یہ ایڈوانس ٹیکس ایک قانون میں یہ پرانا موجود ہے, 147 ابھی نہیں ہے. ابھی چونکہ سسٹم پر آٹومیشن کی طرف آ رہے ہیں, پہلے مینول آفیسرز کا نوٹسز آتے تھے, وہ بعض اوقات کئی ٹیکس پیئر کو جاتا تھا نوٹس, کیوں کو نہیں جاتا تھا. اب سسٹم پر یہ موجود ہے ایک اس بندہ یہ لائبل ہے ایڈوانس ٹیکس کا. ہاں کچھ چیزیں ابھی تک آٹومیشن میں وہ کریڈٹ نہیں دے رہا ہے, اس کا جو ٹیکس کٹ گیا اس کا بھی کریڈٹ دینا چاہیے. اسی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ٹیکس لگا نہیں رہا FBR اس پر, ابھی صرف نوٹس دے رہا ہے ایڈوانس ٹیکس میں, ابھی ڈیفالٹ چارج یا اس کا آرڈر نہیں پاس کر رہا ہے, چونکہ ابھی آٹومیشن آہستہ آہستہ یہ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ وہ ٹیکس پیئر کو بتا رہے ہیں کبھی سے اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ سال میں اس کو یہ 4 دفعہ نوٹس آنا ہے, اور وہ ابھی سے اپنی پلاننگ کر لے کہ اس کا ایڈوانس ٹیکس کیسے بنتا ہے, تاکہ ساتھ ساتھ وہ 4 قسطوں میں جمع کروا دے. اب سال کے اینڈ پر ایک بندے کو پتا چلے کہ اس کا 10 لاکھ اس نے ٹیکس بننا ہے, تو وہ کہتا ہے یار میرا تو بزنس ختم ہو گیا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں تو یہ نہیں جمع کروا سکتا. جب 4 قسطوں میں اس نے 2-2 لاکھ روپیہ دیا ہوگا تو وہ تھوڑے سے پیسے جو اس کی لائبلٹی بنتی ہوگی وہ اس کو جمع کروانی پڑے گی. یا اگر اس کی ایکسیس لائبلٹی ہے اور اس کے وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ جمع کروا دیا ہے تو وہ ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے, اور اس کو آگے کہیں جو ہے وہ فیوچر لائبلٹی کے لیے ایکسیس اماؤنٹ کو وہ اس کے ایڈجسٹمنٹ کلیم کر سکتا ہے. اچھا ملک جلیل احمد صاحب, ایڈوانس ٹیکس اس طرح آپ کہہ رہے ہیں 4 قسطوں میں جمع کروانا ہے, مثال کے طور پر ایک قسط میں 2 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے, بندے کی انکم کم ہو جاتی ہے, کاروبار رک جاتا ہے, اس میں اگر وہ تھوڑا ٹیکس دینا چاہے یا اس کا نہیں بنتا, یہ ممکن ہے اس پر ڈپارٹمنٹ اس سے نہیں پوچھے گا بھائی آپ کا کاروبار اب نہیں ہے, کم ہے یا بند ہو گیا تو آپ ایڈوانس ٹیکس نہ دیں؟ ایوبی صاحب میں نے عرض کی نا بالکل موجود ہے. آخری قسط دینے سے پہلے یعنی کہ آخری 3 مہینوں میں مارچ کے بعد آپ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بتا سکتے ہیں, کنسرنڈ کمشنر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, کنسرنڈ آفیسر کو جہاں سے نوٹس آیا ہے اس کو دے سکتے ہیں, اور اپنا آپ ایسٹیمیٹ ایک فائل کر سکتے ہیں کہ میرا اگلے 3 مہینوں میں بھی کم ہوگا اور پیچھے بھی یہ کم تھا اور میرا یہ ایڈوانس ٹیکس یہ بنتا ہے. ڈکلائن کی ریزن آپ شروع میں ہی بتا سکتے ہیں, لیکن آخری قسط سے پہلے. اچھا آپ کو اگر پہلا نوٹس بھی آ جائے اور آپ یہ سمجھے کہ ایڈوانس ٹیکس نہیں ہے تو آپ اپنا ایسٹیمیٹ بتا دیں, لیکن نوٹس کا جواب ضرور دیں. اچھا ملک جلیل احمد صاحب, ایڈوانس ٹیکس کا کلچر پاکستان میں ہی ہے یا کسی دوسرے ممالک میں بھی موجود ہے؟ ایوبی صاحب یہ میں نے ابھی تک ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیشن کسی دوسرے ملک کی یہ نہیں پڑھی, لیکن پاکستان میں تو یہ بہت پرانا ہے جی. سیکشن پرانے آرڈیننس میں بھی تھا اور نئے آرڈیننس میں بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے ہوتا ہے, تو وہ گورنمنٹ بھی ٹیکس پیئر کو بھی دیکھتی ہے کہ اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ انکم جو ہے وہ جب جنریٹ کرتا ہے تو کوارٹرلی وہ ٹیکس جمع کرواتا رہے, تو ایک قسم کی اس کو فیسلٹی بھی ہے کیونکہ اس نے اینڈ پر جو ہے وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ لینی ہے. اچھا ملک جلیل احمد صاحب, ایڈوانس ٹیکس کا جو طریقہ کار ہے, خد و خال ہے, قانون ہے, اس کے مقاصد ہیں, اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہتری کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آفیسرز نوٹس دیتے ہیں تو ایک تو وہ انڈیویجول کو جو اس کی انکم پر دیں. ٹرن اوور کا صرف جو ہے وہ AOP اور کمپنیز کے لیے ہے, اور 120% وہاں پر وہ فارمولا لگائیں جہاں پر اس کا ایسٹیمیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. اگر اس سیل ٹیکس کے ریٹرن میں ڈکلائن ہے اور اس نے ایسٹیمیٹ بھی نہیں دیا تو آفیسر کو کم از کم جو ہے وہ نیچرل پرنسپل آف جسٹس یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کا پروفائل دیکھنا چاہیے. جو ایڈوانس ٹیکس وہاں پر وہ دے رہا ہے, نوٹسز دیکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا آخری اگر ڈکلائن ٹرن اوور میں ہو گیا ہے تو وہ خود اس چیز کو بھی ریلائز کرے. ٹیکس پیئر جو ہے وہ بالکل ایسٹیمیٹ ٹیکس پیئر کو دینا چاہیے. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے افسر
ऑफिसर के सिस्टम में, FBI के सिस्टम में जितनी भी कलेक्शन होती है, बाज़ औक़ात एडवांस टैक्स से ज्यादा लायबिलिटी अगर 2 लाख की है तो बंदे का 4 लाख का टैक्स ऑलरेडी कटा होता है। लायबिलिटी अगर 50,000 की है तो उसका टैक्स जो है वो 1 लाख कटा होता है, एडजस्टेबल टैक्स। तो वो उसका क्रेडिट दे, जहां पर वो उसका टैक्स कटा होता है उसमें जो है वो उनको एडवांस टैक्स के नोटिस आने ही नहीं चाहिए। जब आने चाहिए तो वो उनको ये भी बताएं कि आपकी एक्सेस डिडक्शन है, ताकि टैक्स पेयर में इंकरेजमेंट हो कि डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन मेरी टैक्स डिडक्शन की भी मौजूद है, और वो मजीद केयरफुल होकर आगे वो इस तरह से जब आप उसको क्रेडिट नहीं देते, जब अचानक लायबिलिटी आप उसकी 20 लाख की बना देते हैं और उसका 30 लाख कटा होता है, तो कई टैक्स पेयर तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये 20 लाख, वो जब फिर पढ़ते हैं तो फिर जवाब देते हैं, तो ये एक फिर वो फुटाइल एक्सरसाइज हो जाती है। बाद में आप डिफॉल्ट चार्ज कर दें, फिर बाद में पता चले कि टैक्स तो ऑलरेडी कटा हुआ था, फिर आप उसकी रेक्टिफिकेशन करें, फिर बंदा आगे अपीलों में जाए, तो वो कोई फायदा नहीं है लिटिगेशन में जाकर, जब पीछे उसका टैक्स जो है वो सिर्फ आप उसकी लायबिलिटी तक रहे। हाँ, अगर जितना उसका डिफॉल्ट है ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स से पेमेंट की डेट तक कि आप उसका जो है वो डिफॉल्ट से चार्ज करें, जो उसने पे कर दी है या एक्सेस पे कर दी है, उन केसेस में तो वो एडवांस टैक्स एक्सेस केसेस में तो नोटिस जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा मलिक जलील रहमान साहब, ADR इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई FBI का एग्रीमेंट है? क्या जिस तरह पहले FBI एग्रीमेंट करता था, क्या ये वही चीज है ADR? अयूबी साहब, ADR सेक्शन 134 से आप इनकम टैक्स पूरा इस पर वैसे एक प्रोग्राम होना चाहिए। जी जी, आपने ADR की बात की है तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मुसालती अदालतें, इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79, ये सेल टैक्स में भी है, सेल टैक्स में भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आया है, और फाइनेंस एक्ट 2023 में इनकम टैक्स में भी 134 से आया है। जो इनकम टैक्स में प्रोसीजर है वही सेल टैक्स में भी है। पुराना इसका मैं बैकग्राउंड बता दूं कि एग्रीड असेसमेंट होती थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 में, कमिश्नर के पास ये इख्तियारात होते थे कि वो एग्रीमेंट कर लेता था किसी भी टैक्स पेयर का, जो जोनल एग्रीमेंट होता था, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही होती थी, या टैक्स पेयर जाता था कि मेरा टैक्स जो है वो 10 करोड़ नहीं बनता, 5 करोड़ बनता है, 5 करोड़ नहीं बनता, 3 करोड़ बनता है, तो वो कंसर्न एडिशनल कमिश्नर होता था, जोनल ऑफिसर होता था, कमिश्नर के पास जाते थे, टैक्स पेयर खुद आता था, उसका वकील आता था, और वो एक एग्रीमेंट हो जाता था। तो इस पर आप देखें कि पुराने 79 में बहुत अच्छे अच्छे एग्रीमेंट हुई है और बहुत रेवेन्यू कलेक्शन है। अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ गया, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट था, कोई एग्रीमेंट का कंसेप्ट नहीं था। कोई ऑफिसर्स भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में या सेल टैक्स एक्ट में कोई एग्रीमेंट का कंसेप्ट इनकम टैक्स में नहीं है। अब जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो ADR है, ये एक किस्म का एग्रीमेंट है टैक्स पेयर, लेकिन इसमें प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे पहले वो ये है कि जिस टैक्स पेयर का 5 करोड़ से ज्यादा होगा वही एग्रीमेंट में जा सकता है, एक्सेप्ट स्टेट ओन्ड SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिनको रन करती है, जिनके ज्यादा जो पार्टनर है फेडरल SOE, उनके लिए कंडीशन 5 करोड़ की नहीं है, उनके लिए ये मैंडेटरी है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के लिए कि वो FBR के पास ही जो है वो ADR के लिए जाएंगे, और उसके लिए आपने अप्लाई करना है बोर्ड को टैक्स पेयर ने अप्लाई करना है। फिर बोर्ड से एक कमेटी कंस्टिट्यूट होगी, कमेटी में नॉट बिलो द रैंक ऑफ हाई कोर्ट जज जो है वो एक चेयरमैन होगा, जोनल चीफ कमिश्नर जो है वो उसका मेंबर होगा, और इसके अलावा जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट जिसका 10 साल से ज्यादा तजर्बा हो वो होगा, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उसका नुमाइंदा होगा। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील होगा उसने कभी इससे पहले वो टैक्स पेयर का वो कभी वकील ना रहा हो। तो ये इस तरह की, और बंदा जो है वो ये अंडरटेकिंग देगा कि वो कमेटी के उसको मानेगा, फैसले को मानेगा, अपनी अपीलें बाद में विड्रॉ करेगा। अपनी अपीलें अभी तक उसने अपील भी की हुई है और अभी तक उसने जो है वो ADR में भी गया हुआ है, लेकिन वो वहां पर अंडरटेकिंग देगा कि कमेटी का फैसला उस पर बाइंडिंग होगा और वो उस फैसले को मानेगा। मलिक जलील रहमान साहब, जिस तरह आपने कहा ये बड़े जो 5 करोड़ से ऊपर के केस हैं वो तो इसमें ADR में जा सकते हैं, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं उनको कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल अयूबी साहब ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि 5 करोड़ से ऊपर वालों का भी एग्रीमेंट जो है वो जोनल कमिश्नर को आप एक इख्तियार दे दें। देखें इनकम टैक्स में आपने 121A का सेक्शन जो है वो तो बना दिया, अब आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप ले आए, उसमें आपने अफसर को इख्तियार दे दिया कि वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिटरमिन कर सकता है, वो नेट प्रॉफिट दे सकता है, वो आपका सेक्टोरियल एनालिसिस कर सकता है, वो आपका मुकम्मल जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, वो आपका आप इनकम को एस्टिमेट कर सकता है, सेलों को एस्टिमेट कर सकता है। आप 79 के ऑर्डिनेंस की तरफ तकरीबन वापस आ गए, तो साथ साथ आप फिर एग्रीमेंट का भी दे दें, आप टैक्स पेयर को ये भी राइट दे दें कि वो अपने जोन के कमिश्नर के पास जाए, छोटे टैक्स पेयर के पास जाए, और अगर उसकी कोई कंसीलमेंट आपने पकड़ी है तो वो वहां पर कह दे कि ये भाई अगर कोई बैंक स्टेटमेंट पकड़ी है, कोई प्रॉपर्टी कोई की है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस है, 45% 1 करोड़ पर 45%, 40% टैक्स, और फिर पेनल्टीज 40% की, वो 2 करोड़ पर 1 करोड़ तो टैक्स नहीं दे सकते। तो वो ऐसे केसेस में आप कमिश्नर को इख्तियार दें कि जिसमें उसके पास पार्शियल जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस मौजूद हो, कुछ उसकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो,
تو وہ اس پر جو ہے وہ کمشنر کے پاس جو ہے وہ ایگریمنٹ کرے, 5 کروڑ سے نیچے والے بھی کمشنر کے پاس جائیں اور زونل کمشنر کے پاس جائیں. مین تو کیسز یہی چھوٹے ٹیکس پیئر آپ کے پاس ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے. 5 کروڑ سے اوپر والے تو بڑے بڑے ٹیکس پیئر, بگ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہوتے ہیں, وہ ہائی کورٹ میں جا کر یا آگے سے ان کا بعد میں ریونیو وہ ختم ہو جاتا ہے, یا وہ ADR میں جا کر جب وہ ADR میں وہی افورڈ کر سکتے ہیں. جو ٹیکس پیئر جس نے ایک گھر لی ہے, جس نے ایک گاڑی لی ہے, جس نے بینک چلایا ہے 10-15 کروڑ کا, اس کو جو ہے وہ 2 کروڑ کا, 3 کروڑ کا, 4 کروڑ کا نوٹس آیا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی آپ کو ریونیو آنا ہے. ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر سے آپ صرف 10 ٹریلین کا آپ ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر سے کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو پراپر ان کی بینک سٹیٹمنٹ کو یوٹیلائز کریں, ان کی جو ٹرن اوور ہے ان کو دیکھیں, ان کو ٹرن اوور کی بیس پر ان کو وہ ہیوی ٹیکسز نہ لگائیں, تو وہ ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ ایگریمنٹ جو ہے, یہ پاور جو ہے, یہ کمشنر کے پاس ہونی چاہیے. وہ زون کا کمشنر ہوتا ہے, علاقہ بھی اسی کا ہوتا ہے, افسر بھی اسی کا ہوتا ہے. وہ افسر کو آگے کسی بھی افسر کو نامینیٹ کر سکتا ہے کہ وہ جا کر انکوائری کرے اور دیکھے. بورڈ میں تو اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے کہ بورڈ نے 60 دن جو ہے وہ 60 دن میں کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. وینڈ پر بورڈ میں بھی وہی اسی افیسر سے رپورٹ مانگنی ہے. کمیٹی نے اتنی جو کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, انہوں نے وہاں پر کیسز کے جو فیکٹس ہیں وہ ان کے پاس اتنا کہاں ٹائم کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور سارے وہ بیٹھیں گے پھر اس کا آڈٹ کریں گے. مین اس کی فائل ہے, جو اس کی انفارمیشن ہے, وہ تو اس کے زون میں جہاں پر اس کی ٹیریٹوریل یا سیکٹوریل جوریڈکشن ہے وہاں پر موجود ہے. تو آپ کمیٹی کا حصہ کم از کم کمشنر کو بنائیں. کمشنر آگے کو زون کا جو آفیسر ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائے کہ وہ اس کو دیکھ, تاکہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو, اس کو وہاں پر انصاف ملے جہاں پر اس کی جوریڈکشن ہے. تو یہ جو ہے یہ ADR کا جو ہے نا, یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں مزید ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مطلب جلیل امان صاحب, جو اس سے پرانے زمانے میں بھی کوئی ADR تھی یا ایگریمنٹ تھا FBR کا کسی سے ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں کمشنر کے پاس پاور تھی, ایگریمنٹ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات غلط آفیسر جو ہے وہ نوٹسز 10-10 کروڑ کے, 15-15 کروڑ کے, اور بعد میں ایسٹیمیٹ ان کی سیلوں کو کم کر کے ان کو ایکسپینسز الاؤ کرتے تھے اور ان کا ایگریمنٹ ہوتا تھا. اس طرح پر اسکوائر فٹ ریٹ جو ہے وہ پراپرٹی کا جو ہے جہاں پر وہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا. اب جو ہے چونکہ FBR یا DC ریٹس جو ہیں وہ وچ ایور از ہائر وہ آ گئے ہیں, تو وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے. پہلے سیکشن 13 ہوتا تھا. سیکشن 13 کے علاوہ انکم ٹیکس کا 62 کا مجھے یاد ہے کہ فیصلہ ہوتا تھا, جس طرح 122 کا ادھر ہے. تو یہ دونوں میں سیل ٹیکس میں بھی اور انکم ٹیکس میں بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ اسسمنٹ ہونی چاہیے, اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریونیو آئے گا. آٹومیشن انفارمیشن کافی سسٹم پر موجود ہے. انفارمیشن کی موجودگی میں اگر ایک کمشنر جو ہے وہ ایگریمنٹ کرے گا ٹیکس پیئر کے ساتھ, اس کی جینوئن گریوینس کو, اس کے جینوئن ایکسپینسز کو, اس کے جینوئن ان پٹ کو سیل ٹیکس میں اس کو ایکسیپٹ کرے گا, اور صرف جینوئن جو ہے وہ ڈیمانڈ اور لائبلٹی کریٹ ہوگی, تو آپ بلیو کریں کہ ریٹیلر ڈسٹریبیوٹر سے 3 ٹریلین تک جو ہے وہ ریونیو آ سکتا ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے 27 سے 30 لاکھ کے نیل فائلر ہیں, آپ نے 50 لاکھ جو ہے وہ فائلر تو بنا لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک ہیں وہ بہت کم ہیں, بہت کم ٹیکس پیئر ہیں, وہ 13 لاکھ کے قریب ہیں. اس طرح 50 لاکھ سے جو انہوں نے 1 کروڑ تک دی ہے وہ صرف 1 لاکھ کے قریب ہے. تو آپ جو ہے وہ ٹرن اوور کی بیس پر ایسے پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو لے کر آئیں جن سے ریونیو کلیکشن, جن سے بیسیکلی آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائلر 2 کروڑ کر دیے یا 3 کروڑ کر دیے. پاکستان کی آبادی آپ نے شروع میں کہا کہ 25 کروڑ ہے, آبادی ہماری 25 کروڑ ہے, لیکن آدھی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے. آپ یہ دیکھیں کہ 12 کروڑ جو ہے وہ بہت غریب ہیں, جن کی جو ہے وہ ڈیلی انکم جو ہے وہ $2 سے کم ہے, 500. تو انہوں نے ٹیکسیبل انکم یا ریٹرن کیا دینی ہے, انہوں نے نیل کی ریٹرن دینی ہے. 7 کروڑ لیبر فورس ہے آپ کی, ایگریکلچر انکم ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں, جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں. 35% آپ کے آبادی میں بچے ہیں, 35% جن کی عمریں 15 سال سے کم ہے, وہ بھی لائبل, وہ بھی ریٹرن تو نہیں دیتے. آپ نے 25 کروڑ میں سب سے جو ہے وہ 25 کروڑ کے فائلر تو آپ نے نہیں کر لینے. فائلر جو ہے وہ آپ کے 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ نے 50 لاکھ جو ہے وہ لے آئے ہیں, اگر آپ 1 کروڑ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ انفارمیشن کو یوٹیلائز کریں پوٹینشیل ٹیکس پیئرز پر. آپ نے ان سے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کو جو ہے وہ 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک صرف آپ کے پاس 13 لاکھ ہے, اور 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک جو انکم ہے وہ آپ کے پاس 97,000 یا 98,000 ٹیکس پیئر ہے. تو آپ ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹرز کو ٹرن اوور کی بیس پر بے شک ان سے ٹیکس لے لیں, 1% ہی اگر آپ ان سے ٹیکس لے لیں 1 کروڑ پر, 2 کروڑ پر, 4 کروڑ پر, جس طرح پہلے ٹرن اوور کی ریٹرن آتی رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی انفارمیشن آپ ان کی ریٹرن پر شیئر کریں. ریٹرن آٹومیٹکلی اب آگے جو ہے وہ بجٹ میں آ رہی ہے, ان کی شیئر کریں گے, یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے, یہ آپ کے چلے ہوئے ہیں, تو وہ بالکل 1% 2% ٹیکس دیں گے. آپ کو 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ اچھے پوٹینشیل ریٹیلر اور ان سے ٹیکس آئے گا, جن سے پہلے 10-20 ٹیکس آ رہا ہے. تو اس سے آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی 20 ٹریلین تک جو ہے وہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے, اور آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں.
मलक जलील अमान साहब, ADR आप जिस तरह मुझे समझ आया, ये सालसी का किरदार अदा करती है कमेटी, जो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान जो फैसले पे वो एग्री नहीं होते, तो फिर ये अगर वो वहाँ से अपना फैसला करवा ले, जो कमेटी फैसला करेगी वो दोनों को मन उनको कबूल होगा, क्या यही ADR है, कमेटी है? जी जी अयूबी साहब, इसमें 134A में तमाम इसकी वो लिखा गया है, ADR के जितने भी शिके हैं और जो भी इसके कवानीन है। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि जो कमेटी है उसने 60 दिन के अंदर फैसला करना है। इनिशियली उसके पास 45 दिन है, फिर 15 दिन जो है वो बढ़ाए गए हैं। अगर 60 दिन के अंदर वो कमेटी 5 करोड़ से ज्यादा वाला जो टैक्स केस है या जो SO स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का केस है, वो अगर 60 दिन के अंदर फैसला नहीं करती तो कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, इसकी इंटीमेशन जो है वो जोनल चीफ को, कंसर्न चीफ कमिश्नर को बोर्ड देगा। जब कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी तो वो फिर टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन होगी कि उसका केस ट्रिब्यूनल में या जहां पर भी पड़ा हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ में, अपील में जहां पर भी पड़ा हुआ है, वहां पर फिर उस केस को परसू करेगा और ट्रिब्यूनल जो है वो 90 डेज के अंदर फिर वो जो है उस केस का फैसला करेगा। यानी कि एक बंदे का टैक्स पेयर पर ऑप्शन है, अगर ADR में ना जाना चाहे कमेटी में तो वो या अपील फोरम पे जा सकता है, या ट्रिब्यूनल में जा सकता है, या हाईकोर्ट में जा सकता है, मुमकिन है। पहले वो ये ऑप्शन देता है कमेटी में जाने से पहले कि कमेटी ने जो फैसला किया मैं उस पर कारबंद होऊंगा, उसका मैं टैक्स जमा करवाऊंगा, और जो अपील मैंने की है वो मैं वापस, जब कमेटी बनती है उस वक्त वो अपील वापस नहीं लेता। SOE जो है वो तो जाती ही नहीं है ना अपील में, वो तो पहले वापस लेकर ही जाएंगे। अच्छा, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में चला जाता है उसके बाद ADR में आता है, कमेटी में आता है। हाँ, अपील अगर उसकी पेंडिंग है, अपील में ना जाए तब भी जा सकता है। अभी अगर उसने अपील नहीं की तब भी ADR के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर अपील की हुई है तो अपील कमेटी के फैसले से पहले विड्रॉ नहीं करेगा। क्या पता बाद में कमेटी का फैसला उसके खिलाफ आ जाए, उसको एक्सेप्ट ना हो, तो वो कहे यार मेरी अपील भी गई और मैं कमेटी से भी गया। तो कमेटी का फैसला जब वो मानता है, तस्लीम करता है, तो फिर वो अपीलें विड्रॉ करेगा और वो टैक्स जमा कराएगा। कमेटी डिसॉल्व हो जाती है तो फिर वो जो है वो अपने अपील को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अपील ADR कमेटी का जो फैसला अगर टैक्स पेयर नहीं मानता तो उसको अपील करने का कोई हक है उसके पास? बिल्कुल हक है। कमेटी का फैसला अगर टैक्स पेयर नहीं मानता तो वो कमेटी जो है वो 60 दिन के अंदर फैसला नहीं करती, या कमेटी का फैसला दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, या टैक्स पेयर कमेटी का फैसला नहीं मानता, तो टैक्स पेयर जो है वो बिल्कुल अपील कर सकता है। अच्छा मलक जलील अमान साहब, ADR की लिमिट क्या है? ADR की लिमिट जो है जी वो 5 करोड़ से ज्यादा है। इंडिविजुअल AOPs कंपनीज, इनकम टैक्स जो है वो सेल टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो, 5 करोड़ से ज्यादा वाले जो है वो ADR में जा सकते हैं। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए 5 करोड़ की लिमिट नहीं है, वो हर सूरत में जो है वो मैंडेटरी है उनके लिए कि वो ADR में ही जाएंगे और वो अब आगे अपील नहीं करेंगे। ADR में मलक जलील अमान साहब कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? ADR में सारे टैक्स पेयर शामिल हो सकते हैं सर। स्टेट एंटरप्राइजेज जिनको टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा लगा हुआ है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना हो। किसी के खिलाफ कोई FIR हुई है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएटेड हुई है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मौजूदा हालात में ADR कितनी मौसर है? मैं ये समझता हूँ कि ADR का अभी ज्यादा जो है लोगों को पता नहीं है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 में है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ADR में जा भी रही हैं, जहाँ पर वो ये समझती हैं कि ये टैक्स जो है वो अगर 50 करोड़ लगा है, 1 अरब लगा है, 15 करोड़ लगा है, और वो ये समझती हैं कि 4-5 करोड़ उनकी लायबिलिटी जो है वो इतनी है, तो वो ADR में जा रही हैं। और उसमें एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जिसमें काफ़ी वो पैनल जो कि बोर्ड की तरफ से नॉमिनेट पैनल है उसमें वो लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन जिनको आइडिया है कि ADR में जब जाते हैं तो रिकवरी का भी ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है, और जब तक कमेटी का फैसला नहीं होता तब तक रिकवरी स्टे होती है। और वो ये समझते हैं कि हमारा आगे लिंगारान होगा या अपील में हमें कोई आगे तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, या वो ये समझते हैं कि हमने ये जो है वो टैक्स जमा करवाना है, हमने एक एग्रीमेंट की बेस पर आना है और हमें रिलीफ मिलने का चांस है। तो वो कई कंपनीज जो है वो ADR में भी जा रही हैं, लेकिन उसमें जो है वो बोर्ड को अप्लाई करना पड़ता है, और बोर्ड उसके बाद जो है वो उसको कमेटी को कंस्टिट्यूट करता है। चूँकि ये ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो अभी इसका ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में ADR का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। अच्छा मलक जलील अमान साहब, ADR की जो टैक्स रिकवरी है उसका क्या तरीक़ेकार है? ADR में टैक्स रिकवरी अयूबी साहब, जब बंदा कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाती है तो उसके बाद वो रिकवरी ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती है 60 दिन तक। जब कमेटी का फैसला आ जाता है तो फिर बंदे ने वो पैसे जमा करवाने हैं, अगर अपीलें की है तो वापस लेनी है, और कमेटी का फैसला उसके जोन के कमिश्नर को 30 दिन के अंदर, या मेरे ख्याल में 45 दिन के अंदर उसके जोन के कमिश्नर को जब कमेटी का फैसला आ जाएगा तो वो जोन का कमिश्नर भी पाबंद होगा कि उसका आर्डर जिस हद तक
ماڈیفائڈ ہو گیا ہے, اگر اس کا ٹیکس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, 30% رہ گیا ہے, 40% رہ گیا ہے, تو اس حد تک جو ہے وہ کمشنر اس کے آرڈر کو ماڈیفائی کرے گا. وہ اس کا آرڈر جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس حد تک جو ہے وہ کمشنر پھر باؤنڈ ہوگا کہ اس ٹیکس پیئر کا فیصلہ اس کے مطابق کرے. اچھا ملک جلیل امان صاحب, جس افسر کے خلاف ٹیکس پیئر ADR میں جاتا ہے جبکہ وہ افسر اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوتا, تو اس کے باوجود وہ افسر کمیٹی کا فیصلہ ماننے کا پابند ہے یا نہیں؟ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زون کا کمشنر بھی اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے, جو ریلیونٹ چیف کمشنر ہے وہ تو شامل ہے, لیکن زون کا کمشنر اور آفیسر شامل نہیں ہے. تو کمیٹی جو ہے وہ انکوائری بھی کر سکتی ہے اس پہ فیصلے میں, وہ کسی بھی آفیسر سے اس کی انکوائری کر سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ زون کا جو ہے کمشنر یا جو آفیسر ہے جس کے خلاف کمیٹی میں گئے ہوئی ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں زون کا کمشنر جو ہے وہ اس کی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا ملک جلیل امان صاحب, اگر یہ ADR کمیٹی 60 دن میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کیس کا؟ نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی, پھر اس کا ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کو یا ٹیکس پیئر کو, یا اپیل فورم میں جانا پڑے گا؟ کمیٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپیل میں ٹیکس پیئر جا سکتا ہے. اپیل میں جا سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب, اب اسلام آباد جانا پڑتا ہے ADR میں, اس کا کوئی آسان رستہ بھی ہے؟ جس طرح اسلام آباد تو دور ہے جا کے لاہور سے, کراچی ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان میں کوئی جہاں کمشنر بیٹھے ہیں ان کو پاس اختیارات ہوں ان کو سننے کی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ویڈیو لنک کی سہولت ہونی چاہیے اس میں, اور اس میں جو زونل چیف کو انہوں نے لیا ہوا ہے تو چیف آفس میں ہی جہاں پر ٹیکس پیئر کی جوریڈکشن ہے, ہیئرنگ جو ہے وہاں پر ہونی چاہیے. باقی جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ویڈیو لنک پر یا اس پر جو ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں, جو کہ ریکارڈ سارے ٹیکس پیئر کا وہاں ہوتا ہے, اور ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اچھا ملک جلیل امان صاحب, یہ بھی بتائیے گا 2024 اور 25 کا جو بجٹ تھا اس میں اس کو آسان طریقے ہم کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ ٹیکس ترامیم سال تھا, کیونکہ بجٹ کے بعد 12,970 ارب روپے کا جو ٹیکس ٹارگٹ رکھا اس کے بعد ٹیکس ترامیم آتی رہیں جن کو ہم منی بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 2024 اور 25 کا اب اہتمام ہونے والا ہے. اس پورے سال میں کون سی ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں جن کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے 2025 کے لیے؟ یہ بھی سب بڑا اہم سوال ہے. ریٹرنز بہت کمپلیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں. سیل ٹیکس میں 16 کوڈ, HS کوڈ, سیل ٹیکس فراڈ پر ان پٹ پر قابو پانے کے لیے, تو وہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ٹیکس کم کر دیں, آپ اس کی 10% کر دیں اور ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ نہ دیں, تو آپ صرف 20 ٹریلین آپ کو یہاں سے ریونیو آ سکتا ہے. آپ نے آلریڈی آٹومیشن سسٹم پر پوائنٹ آف سیل وہ لگا ہوا ہے, بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ سیل آپ کنسیل نہیں کر سکتی, جو FBR نے اس پر کام کیا ہوا ہے. تو آپ کے ٹرن اوور پر پروڈکشن جب بہت زیادہ ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ ریونیو اسی صورت میں آئے گا کہ آپ اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ ریٹ کو کم کریں, ان پٹ ٹیکس کے ایڈجسٹمنٹ کو ختم کریں اور ریٹرن کو آسان کریں. سیل ٹیکس ریٹرن اور انکم ٹیکس ریٹرن کو آسان کریں. یہ نہیں کہ ایک ریٹرن پر جو ہے وہ 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں, سیل ٹیکس کے ریٹرن پر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح انکم ٹیکس کی ریٹرن بھی ریٹیلر کے لیے اور ڈسٹریبیوٹر کے لیے آپ ریٹرن آسان کریں جس سے ریونیو زیادہ سے زیادہ آ جائے اور ٹیکس پیئر کے لیے آسانی ہو. اچھا اس کو سہولتیں دیں. میرا جلیل امان صاحب, پورا سال ٹیکس ترامیم آتی رہی, ریونیو شارٹ فال آتا رہا, بزنس ایکٹیویٹی کے بارے میں حکومت یہ دعویٰ کرتے رہی بہت اچھی ہے, معاشی استحکام آ چکا ہے, بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہیں, اس کے باوجود بھی ریونیو شارٹ فال پورا نہیں ہوا. اب 2025 آنے والا ہے, 25-26 کا بجٹ کی آمد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار حکومت کو ترامیمی بجٹ رکھنا چاہیے یا انکم ٹیکس کو فوکس کرنا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسز کو, یا انڈائریکٹ ٹیکسز کو فوکس کرنا چاہیے, یا پھر تیسرا حکومت کے پاس فوکس کرنے کے لیے BTB ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے اس کو فوکس کرنا چاہیے؟ ایوب صاحب بہت زیادہ فائلر لگانے سے پہلے بھی دیکھیں انہوں نے لیٹ فائلر کا دیا, اس میں چھوٹا طبقہ ہی آتا ہے. آپ پراپرٹی کے 236 کے 1 کے 236 C کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. جو 5 مرلے کے گھر والے ہیں, 10 مرلے والے ہیں, وہ زیادہ تر اس میں آتے ہیں, بڑے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. آپ نے 7E لگایا ہے, 7E میں آپ کو کلیکشن جو ہے وہ بہت کم آئی. اس میں ایسی وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ وہ سارا جو ہے وہ ریونیو اسٹک اپ ہو گیا, اور اس میں آپ جو ہے وہ کوئی ایفرٹ نہیں کیا FBR میں. 7E میں اگر ایک بندے نے اپنا اس کو ایگزمپشن کلیم کی ہوئی ہے, پلاٹس پر ایگزمپشن کلیم کی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ نے فیئر مارکیٹ ویلیو پر کر دیا ہے. اب نیٹ ایسٹس آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کاسٹ پر دیتا ہے, اور جو ہے وہ 7E جو ہے وہ فیئر مارکیٹ ویلیو پر دیتا ہے. تو آپ کیا ایک آسان سا طریقہ بنا دیں, ویلتھ ٹیکس کی بیس پر ایسٹ ٹیکس کی بیس پر لے آئیں. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ویلتھ ٹیکس ایکٹ 1990 تھا, اس میں آپ کی کلیکشن کتنی زیادہ آتی تھی. آج اتنی کلیکشن ان ٹیکس پیئر سے نہیں آتی. جو بڑے بڑے بزنس مین تھے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ کتنا ٹیکس, اور وہ انڈسپیوٹڈ تھا. تو جو نیٹ ایسٹس آپ کے اربوں کے جو ٹیکس پیئر کے ایسٹس ہیں اور آپ موجود ہیں, 10 کروڑ تک آپ ایگزمپشن دیں, اور 10 کروڑ سے اوپر والے جو ہیں وہ آپ ان کو پکڑیں. اب بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ 1 کروڑ کے فائلر بنا لیں,
जिसमें जो है वो 50 लाख वाले नील वाले हों और 50 लाख से ऊपर वाले इनकम वाला वही 1 लाख हो। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बेहतर यही है कि आप नेट एसेट्स जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद हैं, जो बड़े टैक्स पेयर हैं जिनके 60 करोड़ के 1 अरब के 1.5 अरब के डिक्लेयर्ड एसेट, आप उन पर टैक्स लगाएं। बेशक रेट को कम रखें, आप उन पर टैक्स लगाएं और आप छोटों को आप सहूलत दें। आप विद होल्डिंग टैक्सेस से छोटों पर टैक्स लगाने से नहीं कर सकते। इस तरह रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर उनके रिटर्न को आसान करें। टर्नओवर पर 80% ऑडिट से उनको एग्जम्पशन दे। ये अच्छी बात है कि एफबीआर ने ऑडिट जो है 2018 के बाद नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, लेकिन उनको 177 से भी आप फिलहाल आप एग्जम्प्ट दें कि जब तक वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और बोर्ड की वो अप्रूवल से हो। लेकिन उससे पहले उनके आपके पास बैंक की इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद है। आप 176 में उनको पोलाइट नोटिस दें ताकि वो अपनी टर्नओवर शो करें, अपना उसके मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट शो करें। तो आपको इस तरह सेल टैक्स में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है कि बजाय रिटर्न बहुत ज्यादा आपने वो कर दी है, आप उसका आउटपुट जो है वो कम कर दें और इनपुट आप कम कर दें, रेवेन्यू आपको बहुत ज्यादा आएगा। सही कह रहे हैं मलिक जलील रहमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने एडवांस टैक्स और ADIR पर खास तौर पर गुफ्तगू की और 2024 और 25 के बजट को डिस्कस किया। 2025 और 26 का जो बजट आम आने वाला है उस पर नेक्स्ट प्रोग्राम में मलिक जलील रहमान से हम इस्तेफादा हासिल करेंगे और जो बेहतरीन चीज़ें सही टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी हैं वो अगले प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।